ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وہ تماچا رسید کیا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں. میں کہتا ہوں کہ ہر اس پاکستانی کے لیے سینہ تان کے سر کو فخر سے اونچا کرے, کیونکہ میں نے فلیگ لگایا ہوا تھا تو کہتے تھے پاکستان از ڈوئنگ ناؤ اٹ از گریٹ جاب فار دا پیس ان اے گلوبل لیول. کیا جو ہے نا کیڑے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آ کے بلوچ بیلٹ میں جو ہے نا پنجگور کے جو ہے نا ایف سی کو اٹیک کرے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اس بدبخت فتنت الہندوستان کی ایک بہت بڑی گٹھ جوڑ ہے جو ہے نا فتنت الخوارج کے ساتھ. مودی کا دم بھی ٹھیک نہیں ہوگا, یہ راہ کے بھی شرارتیاں ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو ہمیشہ ان کا جو آقا ہے اسرائیل ہے ان کو ڈالرز دیتا ہے. یہی فتنت الہندوستان, یہی بدبخت بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لوگ اس کے M4 کے ساتھ بس کے اندر گھستے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. نہ صرف بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ عالمی منظرنامے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, پاکستان کا جو کردار ہے, ایران, امریکہ, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنی اس پوڈ کاسٹ میں اور تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مجوزہ امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس کے جو خطے پہ اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ چودھری شمائلہ جی, براق ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو میں کہتا ہوں, آپ کو, میں اپنے آپ کو, پورے 25 کروڑ عوام پاکستانیوں کو اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے, کیونکہ میں بھی ریسنٹلی ملیشیا اور تائی لینڈ کا جو ہے نا وزٹ کر کے آیا. وہاں پہ کوئی 25 سے 30 ممالک کے پارٹیسپینٹ آئے تھے. اللہ کی قسم یقین کرو, یعنی اراؤنڈ 10 سے 12 کنٹریز کے جو سفیر تھے, جو ایمبیسیڈرز تھے, جو پارٹیسپینٹس تھے, وہ مجھے, کیونکہ میں نے فلیگ لگایا ہوا تھا تو کہتے تھے پاکستان از ڈوئنگ ناؤ اٹ از گریٹ جاب فار دا پیس ان اے گلوبل لیول. تو دیکھیں یہ ہر اس پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا اہمیت رکھنے والی جو ہے نا ایک جملہ ہے کہ باہر کے جو فارنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان امن کے لیے اس طرح. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جس طرح ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے جو کہ جنیوا میں جو منعقد کیا جا رہا ہے, وہ بھی جو ہے نا یہ کانفرنس, اس کی جو بنیاد اور اس کو جو ہے نا اسلام آباد اکارڈ کے نام سے جو میزبانی ہے وہ پاکستان کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو دشمن ہیں, چاہے را کی صورت میں, مودی کی صورت میں, خوارج کی صورت میں, فتنت الہندوستان کی صورت میں, ان کو جو ہے نا میرے افواج پاکستان نے, میرے اس عظیم ملک پاکستان نے, خاص کر میرے چیف آف آرمی ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وہ تماچا رسید کیا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں. میں کہتا ہوں کہ ہر اس پاکستانی کے لیے سینہ تان کے سر کو فخر سے اونچا کرے کہ جس جنیوا میں جو ہے نا امن کی MOU سائن ہو رہی ہے, ان کی جو ہے نا میزبانی وہ ملک پاکستان کی ہی جو ہے نا انڈر دا سپرویژن پہ ہو رہی ہے. بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں ایک چیز نوٹ کرنا, میری جو ہے نا ہر اس پاکستانی سے میں درخواست گزار ہوں, جس طرح چائنا کے لوگ کہتے ہیں کہ چائنا ہماری مذہب ہے, چائنا ہمارا ملک ہے, ہم چائنا کے لیے کچھ بھی کریں, جس دن پاکستان کا ہر ایک فرد بولے گا کہ پاکستان کے لیے مر سکتے ہیں, مٹ سکتے ہیں, ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, پھر جو ہے نا مذہبوں میں, قوموں میں بیٹھ کے. تو کہنے کا مقصد ہے اس ٹائم جو یہ حکومت ہے, جو یہ ہمارے فیلڈ مارشل ہے, جو ہماری جو فوج ہے, جس طرح اپنا نام دنیا کے ان ممالک کے سر فہرست میں رکھ رہا ہے, یہ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو دشمن ہے یا جو وہ اینٹی جو صحافی ہیں جو یورپ میں بیٹھ کے, خاص کر جو مچھڑ عادل راجہ اور دوسرے جو گوبر آریہ, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف دہشت گردی. آج میں ان کو کہتا ہوں, وہ بدبختوں, وہ جو ہے نا ڈالر کے پجاریوں, یہ دیکھو پاکستان کا ورت. آج پاکستان کا ورت یہ ہے کہ جہنم
نیوا میں اسلام دنیا کو آباد نظر آ رہا اکارڈ ہے۔ کے نام سے جو ہے نا یہی بدبخت مودی اور را کو میں کہتا ہوں تم لوگوں کو چلو پر جو ہے نا ڈوب کے مر جانا چاہیے. آ جاؤ امن کی بات کرو, آ جاؤ ترقی کی بات کرو, آ جاؤ دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کرو. مگر یہ جو ہے نا مودی کا دم بھی ٹھیک نہیں ہوگا, یہ را کے بھی شرارتیاں ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو ہمیشہ ان کا جو آقا ہے اسرائیل ہے ان کو ڈالرز دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کو عزت دے رہا ہے اللہ اور اللہ کا جو رسول ہے, اور خاص کر پاکستانیوں کی جو 25 کروڑ عوام ہے ان کی اور ہماری لیڈرشپ کی. اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم امن کے لیڈرز بنیں گے اور پاکستان مزید ان فیوچر جو ہے نا امن کے اوپر بہت بڑا کردار ادا کرے گا. بالکل انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی ہوئی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پنجگور کے جو وہاں کے کمانڈنٹ ہے بریگیڈیئر ظفر اقبال صاحب, جس طرح انہوں نے انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے یہ فتنۃ الخوارج. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کیونکہ میں جینون بلوچ ہوں, وہاں سے ہی میرا تعلق ہے, میں وہاں پہ ہی گھوما پھرا ہوں. اب ایک بہت بڑا سسپینس ہے, بہت بڑا جو ہے نا ایک ٹیررزم وار بنایا جا رہا ہے. جو فتنۃ الخوارج جن کے گونسلے وہ افغانستان میں, ان کو کیا جو ہے نا کیڑے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آ کے بلوچ بیلٹ میں جو ہے نا پنجگور کے جو ہے نا FC کو اٹیک کرے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اس بدبخت فتنۃ الہندوستان کی ایک بہت بڑی گٹھ جوڑ ہے جو ہے نا فتنۃ الخوارج کے ساتھ. پھر یہی فتنۃ جو ہے نا ہندوستان, یہی ڈاکٹر اللہ نظر, یہی بشیر زیب, یہ جو ہے نا جاتے ہیں پشتون بیلٹ میں جو ہے نا اٹیک کرواتے ہیں. اب آپ کے اس سوال کے بنیاد میں میں یہ کہنا چاہوں گا ہر اس پشتون مشر کو, ہر اس پشتون قوم کے فرد کو کہ یہ, اور بلوچوں کو, بلوچ کے ہر قوم کو, بلوچ کے ہر لیڈر کو, چاہے اس میں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, چاہے اس میں نواب ایاز جوگیزی صاحب ہیں, چاہے اس میں میں کہتا ہوں جو ہے نا جتنے بھی محب وطن بلوچ جو ثناء اللہ زیدی صاحب ہیں, جام کمال صاحب ہیں, ہمارے CM سرفراز بگٹی صاحب, ان سب کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اسرائیل کا, را کا اور مودی کا ایک بہت بڑا چین اور ایک بہت بڑا جو ہے نا ٹیررزم وار بننے جا رہا ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج ان کی گٹھ جوڑ ہوگی. ایک گلے سے انہوں نے لگایا ہے اپنے آپ کو, اب ایک پورا فارمولے کے تحت چلیں گے. یہی فتنۃ الہندوستان جو ہے نا BLA, یہ بشیر زیب, یہ BLA BLF, یہ اٹیک کریں گے پشتون بیلٹ میں, پشتونوں کو جو ہے نا وہاں پہ نقصانات دیں گے, ان کے جو ہے نا ترقیاتی سسٹم کو. یہی فتنۃ الخوارج یہ آئیں گے بلوچ بیلٹ میں اٹیک کریں گے تاکہ بلوچ یہاں سے, بلوچ قوم معصوم جو پاکستانی بلوچ ہے یہ ڈسٹرب ہو, اور فتنۃ الہندوستان معصوم پشتون جو پاکستان سے محبت رہے, جو اپنے 2 وقت کی روزی روٹی کمانے کے لیے روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں, وہ جو ہے ان کو ڈسٹرب کریں. اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا وار, ایک بہت بڑا بدامنی لا رہے ہیں. تو مگر انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں ان دونوں غیور غیرت مند جو قوم ہے پشتون اور بلوچ ہے, میں کہتا ہوں آؤ مل کے اپنے IBOs کے ساتھ, اپنے انٹیلیجنس کے ساتھ, اپنے FC کے ساتھ, اپنے فوج کے ساتھ مل کے ساتھ دو, تاکہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کو جس طرح چھن کے پنجگور کے جوانوں نے, پنجگور کے بہادروں نے جو ہے نا کس طرح جدید ترین جو ہے نا ان کے ساتھ ان کو جانم واصل کروایا ہے, تو آؤ مل کے اگر جو ہے نا پشتون قوم اور بلوچ قوم اسی طرح FC کا ساتھ دے, انٹیلیجنس کا ساتھ دے, میں کہتا ہوں یہ فتنۃ الخوارج ہے, یہ جو ہے نا فتنۃ الہندوستان ہے, یہ دم دبا کے بھاگیں گے. بالکل سر, بلوچستان میں قبضہ مافیا کے خلاف جو نیب کی کارروائی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں I really appreciate the National Accountability Bureau, کیونکہ ایک چیز نوٹ کرنا چودھری شمائلہ جی, شاید پاکستان کے دوسرے صوبوں میں کہتا ہوں کہ 99 یا 90% جو ہے نا کرپشن ہو, واحد بلوچستان ہے جہاں پہ میں کہتا ہوں 300 سے 500% کرپشن چل رہی. اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو وہ سچے دل سے پاکستان کے کاز کو, پاکستان کے ٹیکس کو, پاکستان کی ذمہ داری کو وہ کریں, بلوچستان میں بہت بڑی کرپشن کے اوپر تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیں بلوچستان میں کتنے اربوں خربوں کے, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اربوں خربوں کے پیسے دیے, یہ اربوں خربوں کے پیسے کدھر ہے؟
بلوچستان تو وہی جھونپڑیوں میں, وہی بغیر روڈ کے زندگی لوگ گزار رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آئی ایم ریکویسٹنگ, آئی ایم ہمبل ریکویسٹنگ فرام مائی چیف آف آرمی, میں اپنے جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی جو نیب کے جتنے بھی افیسران ہیں, میں کہتا ہوں کہ جھنجھوڑو ہر اس سیاستدان کو, ہر اس جو ہے نا سرکاری سیکٹری لیول کے, ان سب کو جھنجھوڑو. اور کیونکہ آپ کا خود کا جو ادارے میں بیٹھا ہے, جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہ کوبرا سانپ یا سیاست کے نام پہ کوبرا سانپ بیٹھے, اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی ان کی چیک اینڈ بیلنس کریں گے تو بلوچستان میں بہت بڑی ترقی آئے گی. اور میں آپ کو لکھ کے دوں گا کہ اگر بلوچستان میں ترقی آ گیا, بلوچستان کے لوگ خوشحال ہو گئے, تو نہ یہ دہشت گرد رہیں گے, نہ یہ دہشت گرد کے ٹھولے رہیں گے, نہ یہ مارنگ کی کوئی بات مانے گا, نہ BYC کے سسٹم چلیں گے. سر آپ نے بلوچستان کی ترقی کی بات کی, تو بلوچستان کی ترقی, امن اور ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے کیا ترجیحات ہوں گی کہ بلوچستان مزید جو ہے وہ ترقی کی جانب رواں دواں ہوگا؟ دیکھیں, میں نے کل جو ہے نا رات کو تقریباً کمانڈنٹ بریگیڈیئر ظفر اقبال صاحب سے میری ہیلو ہوا. میں نے کہا سر جو ہے نا میں نے کچھ چیز انفارمیشن لینی ہے آپ سے کہ مکران بیلٹ, دیکھیں مکران بیلٹ اس ٹائم فتنۃ الہندوستان, یہی بدبخت بشیر زیب, ڈاکٹر اللہ نذر, جو ساری گٹھ جوڑ ہے. ابھی آپ کو ایک اہم چیز بتا دوں, ان سب میں کہتا ہوں ڈاکٹر اللہ نذر کو ٹریننگ دینے والا اور یہ جتنے بھی بلوچ عورتوں کو سوسائڈر بنانے والا, جتنے بھی بلوچ فیمیلز کو پاکستان کا دشمن بنانا, پاکستان کے فوج کا دشمن بنانا, ان کا سب سے بڑا کوبرا سانپ دہشت گرد ماسٹر مائنڈ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ اختر ندیم. یہ وہ اختر ندیم ہے, جب ان کو کراچی میں ہمارے اسی اداروں نے, ہمارے اسی ملک کے پاکستان کے گورنمنٹ نے اسی اختر ندیم کو, اسی جو ہے نا ڈاکٹر اللہ نذر دہشت گرد کو, اور یہی ڈاکٹر یوسف, یہ ڈاکٹروں کا ایک گٹھ جوڑ تھا جو کہ بلوچستان کے اوپر جو ہے نا بدامنی لانے کا اور بلوچستان کے نوجوانوں کو وہ کرنا. یہ تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اللہ نذر کی خوش نصیبی ہے, یہ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان نے ان کے اوپر رحم کر کے ان کو چھوڑ دیا. اگر آج میں کہتا ہوں اس ٹائم جو ہے نا پاکستان کی جو پولیس ہے یا ہماری سرکار اس ڈاکٹر اللہ نذر جیسے دہشت گرد کو کیسوں میں ڈالتا, جیلوں میں ڈالتا, آج اس طرح کے ڈاکٹر اللہ نذر جیسے کوبرا نہیں ہوتے. اور یہی ڈاکٹر اللہ نذر کا جو میں کہتا ہوں باپ ہے, جسے میں کہتا ہوں سیکنڈ کمانڈ ہے, اختر ندیم, جو کہ ایران میں بیٹھا ہے, وہاں پہ انہوں نے پورے کیمپ ساراوان جال کے ایریا میں انہوں نے کیمپس بنائے, اور وہاں پہ 300+ جو ہے نا بلوچ لڑکیوں کو جو زندگی سے بیزار ہیں, جو گھروں سے بھاگے, ان کو باقاعدہ وہاں پہ ٹریننگ دیا جاتا ہے, سوسائڈر بومبر بنایا جاتا ہے. اپ کمنگ آنے والے جو ہے نا انٹرنیشنل بزنس کو اٹیک کرنا, سوسائڈر بومبر بنانا, اور بلوچ قوم کی زندگی کو جو ہے نا دوبارہ بدامنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ایک پورا ایک ٹھولا ہے. یہ چاہے ڈاکٹر اللہ نذر ہے, چاہے بشیر زیب ہے, چاہے یہ اختر ندیم ہے, چاہے مارنگ ہے, چاہے یہ بیبرگ ہے یا گلزادی ہے یا بیبو, یہ پورا ایک ایسا ٹھولا ہے جو ان کو مطلب ان کو ایک ہی فارمولے پہ اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ, ایک ہی پیج پہ رکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو, بلوچستان کے معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہے اور دہشت گردی کی طرف دھکیلنا ہے. اور ان کو جو ہے نا, ابھی آپ کو پتہ ہے میں نے ریسنٹلی ایک چیز, یہی فتنۃ الہندوستان, یہی بدبخت BLA اور BLF کے لوگ اس کے M4 کے ساتھ بس کے اندر گھستے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ جو ہے نا گورنمنٹ کے اس 50,000 کو چھوڑو, ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دیں گے, آ جاؤ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا کام کرو. اب میرا سوال اس بدبخت جو ہے نا ڈاکٹر اللہ نذر سے, اس بدبخت بشیر زیب سے, اس بدبخت جو ہے نا ڈاکٹر مارنگ سے, گلزادی سے, یا یہ اختر ندیم سے, کہ یہ جو آپ بسوں میں گھس کے یہی بلوچ قوم کو کہتے ہو 50,000 سرکار کے نوکری کو چھوڑو, ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے. یہ 5 لاکھ کہاں سے آیا؟ بلوچ تو سسک کے بلک کے مر رہا ہے. اس 21 سینچری میں وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے, اس کو جو ہے نا لائٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 5 لاکھ تم لوگوں کو آفر دے رہے ہو کہ 5 لاکھ ہم آپ کو دیں گے, آ جاؤ ملک پاکستان کے خلاف, آ جاؤ انٹیلیجنس کو جو ہے نا شوٹ کرو, آ جاؤ FC کو شوٹ کرو. تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟
اس کا مقصد یہ بلوچ قوم کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو 5 لاکھ کے آفر ہے آپ دے رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی اسرائیل اور اسی مودی اور اسی راہ کے جو ہے نا آپ پھٹو ہیں، اسی کے دلے ہیں جو اس کا جو ہے نا آپ پیسہ کھاتے ہیں، اور میرے بلوچستان میں، میرے پاکستان میں آپ بدم نہیں لاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سو کالڈ بلوچوں کے نام پہ وہ دبا ہیں جو بلوچ قوم کو بدنام کر چکے ہیں پورے دنیا میں۔ تھینک یو سر فار مائی یور ٹائم۔ پلیجر۔ براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔